and the establishment of an independent and sovereign Palestinian state in line with relevant UN resolutions and the Arab Peace Initiative. مومن صاحب آج آپ کا دن ہے, آج آپ کے رائٹس کی بات ہو رہی ہے. سلیم مانی والا صاحب نے پارلیمنٹیرینز کے رائٹ کی بات کی ہے کہ کورٹ نے پارلیمنٹیرینز کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا ہے. میں آرٹیکل 66 ذیشان صاحب ایک سیکنڈ میں 1 منٹ دوں گی. میڈم ایک منٹ چیئرمین صاحب آرٹیکل 66 ایک بات سن لیں چونکہ وہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کو بولنے دے رہے ہیں. ایک منٹ دیکھیں میڈم, آپ ایک منٹ تشریف رکھیں, ان کی بات. میرے دوستوں کا جنہوں نے سپورٹ کیا آج اس ایشو پہ مجھے, اس کے ساتھ جناب چیئرمین جو میرا کالنگ اٹینشن ہے وہ حکومت نے ایک پلان بنایا ہے ٹیرف پالیسی ریفارم, جس کو TRP کے نام سے انہوں نے کہا ہے کہ اس پلان کے تحت ہم جتنے بھی کسٹم ڈیوٹیز ہیں ان کو کم کریں گے تاکہ ہمارے ملک میں جو امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے تو اس میں فائدہ ہو انڈسٹریز کو, کنزیومر کو, عوام کو. اب جناب چیئرمین وہ پالیسی تو ضرور بنی اور پرائم منسٹر صاحب نے اس پالیسی کو اپروو کیا, لیکن پچھلے بجٹ میں جو کہ ابھی بجٹ گزرا ہے اس پالیسی میں جو بھی فیصلے ہوئے تھے, جو نیشنل ٹیرف کمیشن نے جو فیصلے کیے تھے کہ اس میں ریڈکشن ہوگی کسٹم ڈیوٹیز کی, وہ نہیں کی گئی. ایک پلان جب کہ حکومت خود لے کر آتی ہے اور پھر بجٹ میں اس کو ریفلیکٹ نہیں کیا جاتا تو پھر فائدہ کیا ہے ایسی چیز کا؟ ایسی انڈسٹریز جنہوں نے اس پالیسی کے تحت انویسٹمنٹ کی, اب ان کو کیا ہم دینا چاہ رہے ہیں, ان کو ہم کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ جناب چیئرمین, کسٹم ڈیوٹی کو لگانے کا ایک فائدہ ہوتا ہے حکومت کو, ریونیو جنریٹ کرنے کا. دوسرا فائدہ لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کا. لیکن کسٹم ڈیوٹی کو ہٹانے کا اور اس کو کم کرنے کے جو فوائد ہیں وہ پوری دنیا کو پتا ہے, اسی لیے گلوبل اکانومی بنی ہے اور اسی لیے ہر ریجن میں جو ہے تو آپ کے بلاکس بنے ہیں جو کہ فری ٹریڈ کو پروموٹ کرتے ہیں. اسی وجہ سے اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم بھی جو ٹیرفز ہیں وہ کم سے کم کریں گے اور کچھ پروڈکٹ لائنز پہ ہم بالکل ہی ختم کر دیں گے. لیکن میں دوبارہ کہتا ہوں جناب چیئرمین, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, اور جو اس سے فائدہ ہونا تھا ایکسپورٹ میں, ہمارے $5 بلین کی ایکسپورٹ ہماری بڑھنی تھی, وہ خواب بھی ختم ہوئے. اب جناب چیئرمین یہ آپ کہتے ہیں کہ اس ایوان میں ہم اس کے اوپر بات نہ کریں, منسٹر صاحب آئے ہی نہیں, اس کو کوئی سیریس ہی نہیں لے رہا, تو انڈسٹری کا کیا حال ہوگا؟ وہ کدھر جائیں, وہ کس سے بات کریں جب ہم لوگوں کی ہی آج جو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ادھر بات کریں اور اس پہ ایوان میں اس پہ ڈسکشن ہو. کالنگ اٹینشن پہ تو صرف ممبر کو اجازت ہوتی ہے, میں تو کہتا ہوں سارے ممبرز کو آج اس ایشو پہ بات کرنا چاہیے. قانون کی بالادستی پہ اگر ہم اس سینٹ میں بات کرتے ہیں اس پہ تو ہمیں اجازت نہیں ہے, لیکن کم از کم ایسی چیزوں پہ, کامرس اینڈ ٹریڈ پہ, فائنینس پہ ہمیں تو بات کرنے دیں. ذیشان صاحب بالکل آپ, اور کمیٹیز میں ہم ضرور اس پہ ڈسکشن کر لیں, لیکن آخر ہم ایوان میں آ کے جو بات کرتے ہیں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ تو اس میں میرے خیال سے جو ہمارے حکومتی اراکین ہیں. Of the rules of procedure and conduct of business in the Senate 2012 that the requirements of Rule 26, 29, 30 and 133 of the said rules be dispensed with in order to enable the House to move and pass a resolution. جی Strongly condemns the recent decision of the Israeli parliament to approve a resolution asserting so-called Israeli sovereignty over the West Bank in brazen violation of international law, United Nations Security Council resolutions and the Geneva Conventions. Recalling the West Bank is internationally recognized as an occupied territory and that any unilateral annexation or claim of sovereignty is a clear affront to the legitimate rights of the Palestinian people. Affirming the government and the people of Pakistan's unwavering support for the just cause of the Palestinians and the establishment of an independent and sovereign Palestinian state in line with relevant UN resolutions and the Arab Peace Initiative, recognizing that such actions by the occupied Israeli government gravely endanger peace and stability in the region and expose the expansionist and apartheid
agenda of the Israeli regime. This House rejects and denounces the Israeli Parliament's resolution as illegal, illegitimate, and null and void under international law. Demands that the international community, particularly the United Nations Security Council, take immediate action and concrete action to halt Israeli expansionism and protect the rights of the Palestinian people. Calls upon the government of Pakistan to intensify diplomatic efforts in collaboration with the OIC and the like-minded nations to resist and reverse such unlawful attempts. Expresses solidarity with the people of Palestine in their rightful struggle for freedom, dignity, and self-determination. Thank you, Chairman Sahab. उठाया है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर स्टे ऑर्डर आया है। चेयरमैन साहब, मैं आपकी तवज्जो आर्टिकल 66 की तरफ दिलाना चाहती हूँ। आज का दिन पार्लियामेंटेरियन के प्रिविलेजेस का दिन है। आज हमने सुबह पार्लियामेंटेरियंस के प्रिविलेज की बात की और वो प्रिविलेज आर्टिकल 66 में डिफाइंड होता है। वो ये कहता है कि देयर शैल बी अ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द मजलिस शूरा पार्लियामेंट एंड नो मेंबर शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम। चेयरमैन साहब, जिस भी अदालत ने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर स्टे ऑर्डर भेजा है वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मुर्तकब हुआ है। काइंडली आप इस मामले को प्रिविलेजेस कमेटी को रेफर करें और जिसने भी ये ऑर्डर पास किया है, जो भी मुहर्रकात हैं, जो भी लोग हैं, उनको आप काइंडली कमेटी के सामने पेश करवाइए, क्योंकि ये हमारा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। हमें कोई नहीं रोक सकता on the premises of the parliament, conducting the business of the parliament to obey to any stay order that is given by somebody who is liable to be called in to the privileges committee under article 66. Thank you. स्वयं की वजारतों के लिए राइट साइजिंग की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, जिसमें कौमी वर्सा और सकाफत भी हैं, जिसमें वफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत भी हैं। तो ज़रा इसके बारे में बता दें। नहीं थी। पाकिस्तान के लोग मर रहे हैं गर्मी में, मगर यहाँ के जो इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी उनके कानून तक जूं तक नहीं रेंग रही। सर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप देखें कि नसीराबाद डिवीजन है, सिब्बी डिवीजन है, सर इसी तरह से हमारे पश्तून एरिया की योब डिवीजन है, मकरान डिवीजन है। वहाँ लोग सर वहाँ पर मैं समझता हूँ जो ये वापडा ने वहाँ पर जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी चल रही है, उस दहशतगर्दी में वापडा का भी बहुत बड़ा हाथ है। सर ये उन्होंने इतनी बड़ी दिनेश साहब